مسعود صاحب، معاملہ ایک جگہ اٹکاؤ کا شکار ہو گیا ہے کیونکہ امریکی صدر بہت کچھ مانگ رہے ہیں اور ساتھ ان کا لب و لہجہ بہت جارحانہ ہے۔ ایران اب اس پہ آمادہ نظر نہیں آتا، خاص طور پر مجھے لگتا ہے جو پولیٹیکل سائیڈ ہے ایران میں، وہ IRGC سے انڈر پریشر بھی ہے، وہ آسانی سے آگے بڑھنے سے اب گریز کر رہے ہیں۔ جی، ایک تو یہ ہے کہ اس وقت جو ہاٹ وار نہیں ہے، جو اس میں وقفہ آیا ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے جو امریکہ اور ایران ایک دوسرے کے اوپر براہ راست حملے نہیں کر رہے ہیں، لیکن دوسری طرف یہ ہے کہ ایسکلیشن بڑھ رہی ہے، یعنی دونوں طرف سے ایسکلیشن بڑھ رہی ہے۔ آج کے دن بھی جو ہے صدر ٹرمپ نے یہ جو کہا ہے کہ ان کی اسپیڈ بوٹس جو ہیں ان کے لیے انہوں نے شوٹ اینڈ کل کے آرڈرز دیے ہیں، اور دوسری طرف انہوں نے کہا کہ کوئی بھی مائن لیئنگ وہاں اسپیڈ بوٹس ہوں یا کوئی بھی اور ویسلز ہوں تو ان کو نشانہ بنایا جائے۔ اور دوسری طرف ایران نے آج 2 جہازوں کے اوپر قبضہ کر لیا ہے، شاید ایک لائبیریا کا ہے اور ایک پیناما کا ہے، اور ایران کا ایک جہاز جو ہے، ویسے تو انہوں نے اس ناکہ بندی کے دوران امریکہ نے ان کے 33 جہاز روکے ہیں، لیکن ایک جہاز جو تھا وہ انٹرنیشنل واٹرز میں 2 بلکہ پکڑ چکے ہیں، ایک بحرہ ہند میں اور دوسرا بحر الکاہل میں۔ تو اس سے یہ مطلب یہ ہے کہ جو سفارتکاری کے لیے پاکستان کوشش کر رہا ہے اس کے لیے مشکلات بڑھ رہی ہیں۔ ایران سے بھی بہت ہی تند و تیز بیانات آ رہے ہیں، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم مقابلہ کریں گے۔ دونوں جو ہے اپنا دفاعی مسل بھی دکھا رہے ہیں۔ اس میں آج جو ہے، جو اگر آپ اسرائیل کا دیکھیں کہ وہاں کیا اس پوری صورتحال کو دیکھا جا رہا ہے، تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ، اور یہ میرا مطلب ہے یہ پیغام امریکہ کے لیے ہے، کیونکہ امریکہ تھوڑا پیچھے ہٹ رہا تھا، ایران کے جو مطالبات تھے انہوں نے ایجنڈے پہ، اسرائیل کے جو مطالبات تھے انہوں نے ایجنڈے پہ نہیں رکھے تھے، تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے پاس تو دفاعی صلاحیت موجود ہے، تقریباً کہ ڈیگریڈ ہوئی ہے، کوئی نصف ہوئی ہوگی لیکن نصف محفوظ ہے۔ 1000 سے زیادہ جو ہے ان کے بیلسٹک میسائلز موجود ہیں ایران کے، اور اس کے بعد جو ان کی asymmetric capabilities ہیں، in addition to the leverage that they have created through the Strait of Hormuz، کہ وہ برقرار ہے۔ یعنی دوسرے لفظوں میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس جنگ کو ادھوری چھوڑ کے نہ جائیں۔ ادھر جو خلیجی ریاستیں ہیں وہ امریکہ کی منت کر رہے ہیں کہ اس جنگ کو ختم کیا جائے، اس میں دوبارہ سے جو ہے جنگ کی طرف نہ لوٹیں، اور پاکستان کی یہ کوشش ہے کہ دوسرا دور مذاکرات یہاں شروع ہو جائے۔ ان حالات میں آپ نے خود جو ہے بہت تجزیہ کر دیا کہ کس طریقے سے برینٹ کروڈ جو ہے وہ سپائرل کر رہا ہے، اور اس کے بعد سپلائی چینز جو ہے وہ درہم برہم ہیں، پھر اگر کیبلز کا بھی مسئلہ آ گیا تو عالمی معیشت کچھ ایسے خطرناک دور سے گزرے گی جس کی نظیر نہیں ملتی، اور اگر ہے قریب ترین نظیر ہے تو وہ کووڈ-19 کے دوران جس قسم کی والیٹیلیٹی ہوئی تھی وہ ہمیں دیکھنے میں آئے گی۔ اب یہ ہے کہ کیا پاکستان کے پاس اس قسم کا اثر و رسوخ موجود ہے؟ تو اگر آپ اجازت دیں تو میں اس سوال کا جواب دینا چاہتا ہوں کہ اس قسم کا کوئی اثر و رسوخ، کوئی کلاؤٹ موجود ہے کہ وہ تہران کو اور امریکہ کو مذاکرات کی میز پہ لے آئے؟ پاکستان کی کوششیں مسلسل جاری ہیں، اور یہاں جو ہے پورے کے پورے طریقے سے سٹیج سجی ہوئی ہے۔ ہم پر امید ہے کہ مذاکرات جو ہے، یا جو ہمارا مذاکراتی عمل ہے یا ثالثی کا عمل ہے، یہ کامیاب ہو، لیکن مشکلات بڑھتی چلی جا رہی ہیں۔ اور میں نے کسی اور جگہ پہ بھی یہ کہا ہے کہ پاکستان کا اثر و رسوخ لامحدود نہیں ہے، کیونکہ اس میں فیصلے جو ہے واشنگٹن اور تہران میں ہوں گے، اور ان کی کشیدگی بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ مسعود صاحب، جو اس وقت صورتحال یہ ہے کہ ایک ناکہ بندی والی جنگ جو ہے نا وہ چلنا شروع ہو گئی ہے، تو ناکہ بندی والی جنگ کا بھی ایک خاص حد تک افادیت ہوگی، اس ٹائم فریم کے اندر تو یہ حل ہو جائے تو ٹھیک ہے، نہیں تو اس کے بعد پھر مسائل زیادہ پیچیدہ ہو جائیں گے۔ اس ناکہ بندی والی جنگ سے نکلنے کے طریقہ کار بھی ہوں گے وہی والے، جیسے عادل صاحب کہہ رہے ہیں کہ کوئی نہ کوئی طریقہ ہوگا، میسیجنگ بھی ہو رہی ہوگی اور موسٹ لائکلی تھرو پاکستان ہو رہی ہوگی۔ کیا ایسے CBMs لیے جا سکتے ہیں کہ ان کو تھوڑا سا ڈس انگیج کریں، تھوڑا پیچھے ہٹیں، ایک دوسرے کو گنجائش دیں؟ صورتحال مزید پیچیدہ ہو گئی ہے۔ ایک تو یہ کہ آپ کی وساطت سے عادل نجم صاحب سے بھی گفتگو ہو رہی ہے، جس کے لیے میں آپ کا شکر گزار ہوں، اور انہیں بھی السلام علیکم کہتا ہوں۔ لیکن دوسری طرف میں اس موضوع کی طرف آتا ہوں جو آپ نے سوال اٹھایا ہے، کہ میں سمجھتا ہوں کہ صورتحال بد سے بدتر ہو گئی ہے۔ یعنی یہ کہ مطلب جو ایسکلیشن ہے، ایسکلیٹری لیڈر کو دیکھیں تو وہ زیادہ خطرناک ہو رہی ہے، اور اس وقت جو ہے ایک تو ناکہ بندی کی جنگ لڑی جا رہی ہے، اور دوسری اعصابی جنگ لڑی جا رہی ہے، تیسری جو ہے اعصابی جنگ جو ہے اس میں جو انسٹرومنٹ ہے وہ ابلاغ ہے یا کمیونیکیشن ہے، جس کے ذریعے جو ہے یہ جو میسیجنگ ہوتی ہے، تسنیم جو رپورٹ کرتا ہے ان کی، یا فارس یا ان کی نیوز ایجنسیز ایران سے کرتی ہیں، یا صدر ٹرمپ جو ہے اپنے ٹویٹر سے جس قسم کی
وار کے بارے میں پرسیپشنز کریٹ کر رہے ہیں، اس کی وجہ سے جو پوری کی پوری صورتحال جو ہے وہ تشکیل پاتی ہے۔ تو یہ جنگ جاری ہے۔ اور دوسری طرف اگر آپ دیکھیں تو امریکیوں سے اگر پوچھیں تو وہ کہتے ہیں کہ صدر ٹرمپ جو ہے پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں، اس پوزیشن میں نہیں ہے، کیونکہ وہ اب کانگریس کے سامنے براہ راست نہیں بالواسطہ طور پر جواب دہ ہیں، اور اپنی کنسٹیٹوئنسیز کے سامنے جواب دہ ہیں۔ اس میں بالخصوص میں ذکر کروں گا ان کی میگا کنسٹیٹوئنسی کا، ریپبلکن پارٹی کی جو ہارڈ لائن کوہورٹس ہیں ان کے بارے میں ذکر کروں گا کہ ان کے سامنے جواب دہ ہیں، انہیں مطلب ڈیفینڈ کرنا ہے۔ اور وہاں جو اس قسم کی جو مختلف جو ان کے اعلیٰ فوجی اور سول عہدیدار ہیں جن کو فارغ کیا جا رہا ہے، اس سے یہ لگ رہا ہے کہ ہم ملک کے اندر بھی جو ہے نا کابینہ کے اندر بھی ایک کوہرام ہے۔ تو اس وجہ سے ان کی بھی ایک مجبوری ہے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو انہوں نے لیوریج استعمال کی ہے ناکہ بندی کی، یا جس کو آپ کہیں گے بلاکیڈ، یہ قسم کا بہت ہی اسٹرانگ لیوریج انہوں نے حاصل کیا ہے، یعنی مطلب ہے ناکہ بندی کو ناکہ بندی سے انہوں نے ناکام کرنے کی کوشش کی ہے۔ دوسری طرف میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو ایران کا مسئلہ ہے، اگرچہ وہ لوگ جنگ نہیں چاہتے، لیکن اس کے بعد جو ہے ان کو یہ خطرہ ہے کہ امریکہ بہر صورت ان کے اوپر حملہ کر دے گا۔ اس وقت جیسا عادل نجم صاحب نے کہا، بالکل درست کہا کہ سفارتکاری جاری ہے، پاکستان اپنا فریضہ نبھا رہا ہے، اور جو امریکہ کی آخری پروپوزل ہے وہ اس وقت ایران کے پاس موجود ہے، جس کا صدر ٹرمپ ذکر کر چکے ہیں کہ وہ انہوں نے ایران کی قیادت کو دے دی ہے۔ اور اس پہ اصل میں صدر ٹرمپ جو ہے وہ جو انہوں نے کہا تھا کہ وہ انکنڈیشنل سرنڈر چاہتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ وہ ڈاٹڈ لائن پہ کورے کاغذ کے اوپر دستخط کر کے واپس بھیج دیں، جو ایرانی قیادت کے لیے ناممکن ہے، نہ وہ چاہتے ہیں، نہ ان کا جو قومی وقار اس کی اجازت دیتا ہے۔ لیکن ایران نے جو کہا تھا، مجھے سب سے بڑا خطرہ یہ ہے کہ ایران نے یہ کہا تھا کہ ان کے پاس اور بھی پتے موجود ہیں، تو اس میں آپ نے کیبلز کا ذکر کیا، لیکن اسرائیل جو ہے اٹ ہیز بین ریٹلنگ اٹس نیوکلیئر ویپنز، تو اس کی وجہ سے یہ خطرہ یہ ہے کہ انہوں نے پہلے ہی جو ہے اس پورے کے پورے جو جنگ ہوئی تھی اس میں بشیر کے اوپر، اور اس کے بعد نتنز، اصفہان، فردو، پھر ان کا ایک یلو کیک کا پلانٹ ہے، پھر جو ایک ہیوی واٹر کا، ان سب کو نشانہ بنایا ہے، اور یہ کوئی ایک قسم کی نیم جوہری جنگ ہوئی ہے، پہلے ہی ہو چکی ہے۔ اور جو ڈیمونا میں اسرائیل کا نیوکلیئر انسٹالیشن ہے، یہ نیوکلیئر پلانٹس ہیں، ان کے اوپر، ان کی پیریفری میں، ان کے اوپر نہیں، ان کی پیریفری میں ایران نے بھی حملہ کیا ہے۔ تو یہ کسی طریقے سے جوہری جنگ میں تبدیل نہ ہو جائے۔ ایران نے اب جو یورینیم ہے اس کی 60% تک افزودگی کی گئی ہے، اگرچہ ان کا ڈیفنس ڈاکٹرن یہ کہتا ہے کہ وہ نیوکلیئر ویپنز نہیں بنائیں گے، لیکن یہ اس کا تعلق استعداد اور نیت سے ہے۔ استعداد انہوں نے حاصل کر لیا، نیت کیا ہے یہ بدل بھی سکتی ہے۔ تو میں چاہتا ہوں کہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ صورتحال تشویشناک ہے، اور پاکستان جو ہے اس کے لیے جو ہے بہت ہی نازک مرحلے میں داخل ہو گیا ہے۔ عادل نجم صاحب نے یہ کہا، بڑا درست انہوں نے نقطہ اٹھایا کہ اگر کامیاب ہو رہا ہے پاکستان، اور پاکستان اب تک کامیاب ہوتا چلا آ رہا ہے کیونکہ اس نے علاقائی اتفاق پیدا کیا، اس نے روس، چین، یورپین یونین، آسٹریلیا، کینیڈا، دنیا کے تمام ممالک کی حمایت حاصل کی، اور ساری دنیا سے اس کو مبارکباد کے پیغامات آئے اور آ رہے ہیں۔ کل ہی میرا حال جاپان کے وزیر اعظم نے پاکستان کو اس کوشش کو جاری رکھنے کے لیے کہا تھا، لیکن خدا نخواستہ ذرا بھی اس میں کوئی قسم کی جھول آتی ہے، کوئی کس قسم کی کوئی غلط فہمی پیدا ہو جاتی ہے واشنگٹن میں یا تہران میں، تو ہمارے دشمن جو بندوقیں تانے کھڑے ہیں، اور وہ اس موقع کا فائدہ اٹھانے کے لیے تیار ہے۔ خاص طور سے جو ہے تل اویو سے عدم اعتماد کا اظہار کیا جا رہا ہے، اور ہندوستان جو ہے وہ محض حسد کی وجہ سے جو ہے بیان بازی کرتا رہتا ہے، اگرچہ اس کا کوئی رول نہیں ہے اس وقت، اور اسے بھی نشانہ بنا دیا گیا ہے۔ درست مسعود صاحب، آج ایک ابھی جو عادل نجم صاحب ذکر کر رہے ہیں کہ کچھ سینکشنز میں یا کچھ کے جو اکاؤنٹس فریز کیے گئے ہیں، ایسٹس فریز کیے گئے ہیں، اس حوالے سے کچھ لچک دکھائی جائے تو معاملات آگے چل پڑے۔ ایک خبر ہے، شاید عرب نیوز نے کیا پرہیپس، یا کسی انٹرنیشنل میڈیا نے رپورٹ کیا کہ پاکستان، انہوں نے کلیم کیا ہے کہ پاکستان نے تجویز کیا ہے کہ امریکہ سے ریلیٹڈ جو جڑی ہوئی سینکشنز ہیں ایران کے اوپر، امریکہ تھوڑا سا انڈیکیشن اس میں نرمی کی کرے، تو ساتھ ایران جو ہے اناؤنسمنٹ کرے کہ ٹھیک ہے میں اسٹریٹ آف ہارمز کو دوبارہ کھولتا ہوں، پھر وہ اپنا بلاکیڈ بھی ہٹائیں، تو سٹیپ بائی سٹیپ آگے چلیں تو یہ معاملہ آگے چل پڑے۔ ڈو یو تھنک کہ یہ ورکیبل ہوگا؟ دیکھیے جی کہ اس کا میں تھوڑا سا جواب دیتا ہوں، وہ یہ ہے کہ جو سی بی ایمز ہیں، پہلے آپ کہہ رہے ہیں جو پہلی جو چیز ہے وہ سی بی ایم ہے، تو سی بی ایم جو اس مرتبہ جو امریکہ کا بلاکیڈ ہے اور آبنۂ ہرموز کی جو ناکہ بندی ہے، ان کو سائملٹینیسلی ختم ہونا ہوگا، یعنی سیکوینشلی نہیں ہوگا۔ سیکوینشلی پہلی دفعہ ناکام ہو چکا ہے۔ اب جو دوسرا ہے
اس میں وہ ایک پیکیج ہے انفیکٹ، وہ یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کے پاسبل سلوشنز ہیں، یعنی یہ اگر یہ پہلی دہلیز وہ عبور کر لے تو اس کے بعد جو ہے ان کے مذاکرات ہو سکتے ہیں، بامانی مذاکرات ہو سکتے ہیں۔ بیک وقت جو ہے اعتماد سازی کا سلسلہ شروع ہونا چاہیے، امریکہ بلاکیڈ ختم کرے، اور اس کے علاوہ ایران اسی وقت جو ہے وہ آبنۂ ہرموز کی جو ناکہ بندی ہے اسے ختم کرے، اور پھر جو مذاکرات کی میز کے اوپر میں آپ کو بتاتا ہوں درمیانی راستہ کیا ہے، کانفیڈنس بلڈنگ بیجانڈ کانفیڈنس بلڈنگ میشرز۔ تو اس میں پہلا یہ ہے کہ جو امریکہ کی طرف سے یہ شرط ہے کہ ایران جو ہے وہ صفر افزودگی رکھے، اسے ختم کرے، اور اس کے بعد اسے 3.6 سے 4% کی اجازت دے۔ اس کے بعد جو کہہ رہے ہیں کہ اس کے اوپر پابندی موریٹوریم جو ہے غیر معینہ مدت تک ہو، تو میرا خیال ہے کہ ایران نے پچھلی دفعہ بھی جو اتفاق کیا تھا 2015 میں کہ 10 سال کے لیے مناسب ہے، تو اس مرتبہ بھی ایک اور 10 سال ہو سکتے ہیں، وہ 20 سال کی حد سے نیچے اتریں، یہ جو ہے 5 سال سے آگے بڑھیں۔ اب آ گیا مسئلہ جو اور جو ایران کے فروزن ایسٹس ہیں جن کی ٹوٹل مالیت جو ہے وہ $100 بلین کے قریب ہے، جبکہ ایران کا جنگ کی تباہی کے اخراجات کا تخمینہ جو ہے وہ تقریباً 270 بلین ہے، تو اس سے ان کو ایک ریلیف مل سکتا ہے، اور اس کے بعد ان کے اوپر جو پرائمری اور سیکنڈری سینکشنز ہیں ان کو یا بتدریج یا ایک دم ختم کیا جائے۔ اب اس میں یہ ہے کہ آخری نقطہ رہ جاتا ہے آبنائے ہرموز کی گورننس کا، تو اس میں یہ کہوں گا کہ اس وقت 100 اسٹیٹس دنیا میں موجود ہیں، جس میں سے 5-6 بہت مشہور ہیں، مثلا اسٹیٹ آف ملکہ ہے، اسٹیٹ آف باب المندب ہے، اس کے بعد ڈینش اینڈ ٹرکش اسٹیٹس ہیں، پھر انگلش چینل ہے، پھر اسٹیٹ آف جبرالٹر ہے۔ ان میں سے کسی میں کوئی ٹول بوتھ موجود نہیں ہے، لیکن چونکہ ایران جو ہے وہ وار ریپریشنز چاہتا ہے، تو یہ ایک انڈائریکٹ طریقہ ہے کہ وہ اسے حاصل کرے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے UN کنونشن آن دا لا آف دا سی کو ریوزٹ کرنا پڑے گا، اور وہ یہ نہیں ہو سکتا کہ یہ دونوں ممالک جو ہے صرف بیانات کے ذریعے یا کوئرسو ڈپلومیسی کے ذریعے اس نئے گورننس سٹرکچر کو خلیجی ریاستوں کے جو دوسری لٹرل اسٹیٹس ہیں ان کے ساتھ مشاورت کے بغیر کوئی اس قسم کا ماڈل اڈاپٹ کیا جا سکے۔